بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو شب برات میں کی جانے والی خاص عبادات سے متعلق ہے، اور وہ کون سی خاص عبادات ہیں کہ جو اس رات میں کرنی چاہیے، اور بالخصوص نواس رسول، جگر گوشہ بطول اور اہل بیت اطہار کے ایک بہت معزز فرد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا مقام و مرتبہ، جن کی شان و عظمت بہت زیادہ ہے، آپ اس رات میں جاگ کر کون سی ایسی خاص عبادات کیا کرتے تھے کہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ اور اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ، اور اتنی بڑی عبادات کہ جو بھی ان عبادات کو کرتا ہے وہ ضرور نوازا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ دیکھیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ آپ شب برات کے رات 3 عبادات بالخصوص کیا کرتے تھے، اور پہلی عبادت کون سی ہے؟ وہ ہے درود پاک۔ آپ تہائی رات اپنے نانا جان پر درود پاک کی کثرت کیا کرتے تھے۔ یہ وہ بابرکت وظیفہ ہے کہ جو اس کی کثرت کرتا ہے نا، وہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور خصوصی توجہ اور قرب خاص اسے نصیب ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشنیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ اللہ کی ایسی رحمت برستی ہے کہ اس کی حاجات پر نظر رحمت کی جاتی ہے، اور درود پاک کا وظیفہ ہی وہ بابرکت وظیفہ ہے کہ جو حاجات کی تکمیل کے لیے بہت بڑا وظیفہ ہے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات کے ساتھ کہ جب ان پر کوئی بھی مشکل آئی یا انہیں کوئی بھی حاجت درپیش ہوئی، تو جب انہوں نے اپنی حاجت کے لیے، اپنی مراد کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے درود پاک کی کثرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجات کو پورا فرمایا۔ تو یہ ویسے بھی شب برات کی رات مانگنے کی رات ہے، کہ جس رات اللہ کی رحمت صدائے دے رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں۔ تو اس رات بالخصوص ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اور کم از کم 313 مرتبہ تو توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ضرور درود پاک پڑھنا چاہیے۔ زیادہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن 313 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اچھا، دوسری عبادت کہ جو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص کیا کرتے تھے، وہ تھی استغفار، کہ آپ جو ہے وہ اس رات کے 3 حصے کرتے۔ ایک تہائی حصہ درود پاک پڑھتے، دوسرے تہائی حصے میں استغفار کی کثرت کرتے، اور تیسرے تہائی حصے میں نوافل پڑھتے۔ تو یہ دیکھیں، استغفار کا جو وظیفہ ہے نا، یہ بندے کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہوں کی سچی پکی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ اور احساس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر بندوں کو عبادات کی توفیق بھی ملتی ہے، پھر عبادات کا خشوع و خضوع اور عبادات کی لذت بھی ملتی ہے۔ اور یہ بھی وہ بابرکت وظیفہ ہے کہ جو حاجات کی تکمیل کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر غم سے آزاد فرما دیتا ہے، ہر مشکل اس پر آسان فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کے زنگ کا بہترین علاج استغفار کی کثرت ہے۔ دیکھیں، سارا سال ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں بندے کی تقدیر لکھی جاتی ہے، بندے کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو بالخصوص ہمیں چاہیے کہ اس رات میں جا کر ہم استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تیسرا عمل جو امام حسن مجتبیٰ کا ہے، وہ ہے نوافل کی کثرت۔ اس رات میں ہمیں نوافل بھی خوب پڑھنے چاہیے، بہت زیادہ پڑھنے چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کی قضا نمازیں باقی ہیں، تو ان کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ نوافل نہ پڑھیں بلکہ قضا نمازیں پڑھیں، کیونکہ جب تک بندوں پر فرض باقی ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے نوافل کو قبول نہیں فرماتا۔ تو پہلے اپنی قضا نمازیں پڑھیں، پھر نفل عبادات کی طرف آئیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،